بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ایک دفعہ ہائی کورٹ حملہ کیس اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس میں مس کنڈکٹ کی کارروائی الگ چل رہی تھی، توہین عدالت اور وکلا کے خلاف جو مقدمات درج تھے ان کی ضمانتیں، وہ تین مختلف چیزیں جو ہے مختلف جہتوں سے الگ الگ چل رہی تھیں۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ توہین عدالت جو معاملہ ہے وکلا کے خلاف ہائی کورٹ حملہ 8 فروری کے واقعہ کے بعد اس تناظر میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ کیس بنیادی طور پر جب شروع ہوا تھا تو 3 بینچز کے پاس یہ کیسز لگے تھے، تقریباً 25 سے زائد وکلا تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں زاہد محمود راجہ، جو سیکٹری ہیں تصدق کنیف، اسلام آباد بار کونسل کے جو ممبر ہیں نصیر احمد کیانی، اس کے علاوہ سابق صدر ہیں ظفر کھوکھر، نوید حیات ملک، وہ بھی سابق صدر رہے ہیں، تو یہ بار کے نمائندے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وکلا کی 25 سے زائد وکلا جو ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیسز فکس ہوئے تھے تقریباً 20 سے زائد وکلا کے خلاف توہین عدالت کے، اور اس وقت جسٹس فیاض احمد جندران تھے، ان کے پاس بھی کیسز فکس ہوئے تھے۔ جسٹس بابر ستار جو ہے ان کے پاس بھی کیسز فکس ہوئے تھے۔ جسٹس لبنہ سلیم پرویز ان کے پاس بھی توہین عدالت کے کیسز فکس ہوئے تھے اور عدالت نے ان پہ نوٹسز کیے اور چیزیں آگے بڑھیں۔ لیکن تقریباً ہم نے دیکھا کہ 2 ماہ قبل ان تمام کیسز کو کلب کر کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کی عدالت میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جو پروسیڈنگ شروع ہو گئی۔ اس میں ایک اور چیز پوائنٹ میں بتا کے آگے چلتے ہیں کہ اپڈیٹ اس میں کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جب کیسز منتقل ہوئے تو پہلی جو سماعت تھی اس میں نوٹسز کیے، نیکسٹ پہ جب وکلا نہیں آئے تو ان کے اخبار اشتہار جاری کیے گئے۔ وہ میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی کی تھی، اس میں جنگ اخبار میں باقاعدہ طور پہ وکلا کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے اشتہارات جاری ہوئے تھے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب نوٹس کرتی ہے کورٹ کو، اس پہ کوئی رپلائی نہ آئے تو جو بذریعہ اشتہار اس کو آگاہ کرنے کے لیے وہ اشتہار جاری کیا جاتا ہے، اور تو یہ اشتہار بھی جاری ہوئے تھے۔ اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی کورٹ میں یہ کیس آ گیا۔ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو ریسنٹلی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس پر انہوں نے جو 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اس میں ایک واضح لائن جو ہے وہ طے کر دی ہے کورٹ نے، اور بظاہر لگتا ہے کہ اسی لائن کو لے کر کورٹ جو ہے آگے چلے گی، اور یہ معاملہ ہو سکتا ہے اپنے اینڈ کی جانب گامزن ہے اور اینڈ پہ مطلب خاتمے کی طرف پہنچ جائے، ختم ہو جائے۔ اس میں 2 صفحات کا مشتمل جو آرڈر جاری کیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اس میں لکھتے ہیں کہ جو فرزانہ فیصل خان ایڈوکیٹ ہیں، اس کے علاوہ نصیر احمد کیانی ایڈوکیٹ جو اسلام آباد بار کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے اس کیس میں غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ عدالت یہ لکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، اس لیے عدالت ان کی انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے اس کو ایک سرٹن جو سٹیج ہوگی اس پر کنسیڈر کرے گی، دیکھے گی کہ اس کو کیسے جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ عدالت نے یہ کہا کہ ان کا معاملہ ان 2 وکلا کی حد تک جو ڈیفر کر دیا گیا ہے اور ان کا معاملہ ایک سرٹن سٹیج پر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت نے یہ جو 2 وکلا کی حد تک یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ نوید حیات ملک ایڈوکیٹ جو ہیں، یہ بھی سابق صدر ہیں بار کے، اور ریسنٹلی جو الیکشن ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا اس میں بھی یہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، بطور صدر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہار گئے تھے۔ تو ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے جو تحریری جواب جمع کروایا ہے وہ جواب انکنڈیشنل اپالوجی کا جو معیار ہے اس پر پورا نہیں اترتا۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپالوجی کی ہوگی لیکن کچھ وجوہات جو ہے وہ ساتھ رکھی ہوں گی، اور عدالت کو کہا ہوگا کہ میں اس طرح تھا، اس طرح نہیں تھا، اور یہ وہ۔ اور دوسری جانب جو فرزانہ فیصل خان ہے اور نصیر احمد کیانی، ان کے جواب سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ عدالت کو کہا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم جو ہے اس میں عدالتی رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن نوید حیات ملک صاحب کی حد تک عدالت نے اس میں یہ کہا ہے کہ ان کی جو انکنڈیشنل اپالوجی ہے وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتی، اس لیے ان کے حوالے سے فردر جو ہے چارج جو ہے وہ فریم ہوگا، مطلب جس طرح توہین عدالت کی کارروائی میں ہوتا ہے اس کو چارج فریم ہوگا، اس میں سارے سٹیپس ہیں
وہ لے کر عدالت جو ہے اس معاملے کو اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ عدالت دیکھتی ہے کہ جو زاہد محمود راجہ صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر، ان کی حد تک عدالت نے لکھا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے ٹائم مانگا عدالت سے 1 ہفتے کا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دیں، ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم نے غیر مشروط معافی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے، بڑی امپورٹنٹ جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی اگر جو ہے وہ بار غیر مشروط جو ہے وہ معافی مانگ لیتی ہے، یا ہائی کورٹ بار کے صدر یا دیگر وکلا جو ہے یا دوسرے نمائندے جو سابق نمائندے ہیں وہ مانگ لیں، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن بار نے اب ٹائم مانگا ہے جو زاہد محمود راجہ صاحب نے کہ اس میں ٹائم دیں ہمیں کہ ہم معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ زاہد محمود راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیگر جو وکلا ہیں ان کی حد تک بھی عدالت جو ہے وہ ٹائم دے تاکہ وہ بھی اس میں سوچ کر اپنا جو جواب عدالت میں جمع کروا دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4 اگست تک مہلت جو ہے وہ عدالت نے دے دی ہے، 4 اگست تک حتمی مہلت ہے وکلا کے لیے کہ وہ اپنا جواب اب جمع کروائیں گے۔ 4 اگست تک جو جواب جمع ہوگا اس میں بالکل کلیئر لائن 4 اگست کے بعد ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کن وکلا نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے اور عدالت ان پر کیوں آرڈر کرتی ہے، اور کن وکلا نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور ان کے خلاف جو ہے وہ چارج جو ہے وہ فریم ہوگا اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ جس دن یہ سماعت ہوئی تھی اس دن بھی جو کورٹ جس طرح عدالت نے کہا تھا اس سے بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وکلا کو ایک کھلی جو ہے وہ رستہ دیا ہے عدالت نے کہ آپ اگر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو وہ کنسیڈر ہو سکتی ہے۔ اب کنسیڈر کس سینس میں ہوگی وہ تو حتمی فیصلہ تو ڈیفینیٹلی عدالت نے کرنا ہے، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ وکلا 25 سے زائد وکلا جو ہے وہ غیر مشروط عدالت سے معافی مانگ لیں۔ تو 4 فروری کا دن بڑا 4 اگست کا دن بڑا اہم ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا فیٹ جو ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ 8 فروری سے لے کر تقریباً اگر آپ بات کریں 4 اگست تک تو یہ تقریباً 7 ماہ بنتے ہیں۔ تو 7 ماہ میں ایک بڑا بحران جو ہے وہ جوڈیشری بینچ اور بار میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح چیف جسٹس کہتے ہیں کہ یہ کچھ وکلا کی کارروائی تھی، کچھ شرپسند لوگوں کی کارروائی تھی جس کی وجہ سے پوری جو ہے کمیونٹی پر حرف آیا۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی مطلب بار اور بینچ ان کے درمیان بڑی جو ہے رفٹ سامنے آئی اور رفٹ جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ تو 4 اگست کے دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو جو بھی خبر ہوگی سٹوری ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا، بہت شکریہ۔